ہر چیز کا علاج ہے. میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے اور مجھے سارے علاج پتہ ہے. جب گھوڑے کا علاج مجھے پتہ ہے نا تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے. اور میں وہ آدمی ہوں جو میں بلیو کرتا ہوں سولوشنز پہ. سولوشن ہم نے نکالنی ہے. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدے پہ ہے تو سولوشن کے لیے ہے. اور سولوشن جو ہے وہ تب نکلتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو, جب آپ کا فوکس ہو اور آپ کی پریورٹیز ہوں. ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے مزدور بھی دوست ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ منیمم ویج مزدور کی اب 32,000 چل رہی ہے تو یہ 32,000 ہی ہونی چاہیے. یہ نعبد و ایاک نستعین. آنریبل میرے بھائی منسٹر لیبر فضل شکور صاحب, لیبر ڈپارٹمنٹ, آئے لوگ کنٹری ہیڈ, تمام فیڈریشنز کے عہدیداران, ذمہ داران, میرے پیارے مزدور بھائی, میری بہنیں, خواتین حضرات, معزز حاضرین محفل, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آج کے دن کے حوالے سے اپنی طرف سے, اپنے صوبے کی طرف سے اور اپنی پوری قوم کی طرف سے کسی قوم کی ترقی میں مزدوروں کی جو اہمیت ہے اس کا اعتراف کرتا ہوں اور ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان محسوس کرنا شروع کرے چیزوں کو تو چیزیں جب انسان محسوس کرتا ہے تو چیزوں کو محسوس کرنے سے انسان کو احساس ہوتا ہے. اور جب احساس پیدا ہو جائے تو احساس پیدا ہونے کے بعد بہت سے مسائل کا حل ہر انسان اپنی ایک کیپیسٹی کے اندر نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو اس کے لیے وسائل بھی دیے ہوتے ہیں. آپ اگر کسی بھی چیز کے کو دیکھیں اور محسوس کریں تو آپ کو اس میں ایک نظر آتی ہے نیچر ہر چیز کے اندر, اور دوسرا نظر آتا ہے کسی نہ کسی طرح سے اس کے اندر ایک ایفرٹ ایک مزدور کی ہر چیز کے اندر. اور انفارچونیٹلی ایک ایسا بیک بون, ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی جو ہمارے وجود کے ہر حصے سے لے کر ہماری استعمال کی ہر چیز میں ایک پسینہ کسی خوشبو یا خون اس کا رنگ ہم محسوس نہیں کرتے. تو میرے خیال میں جس دن ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے جو مسائل ہیں, ہمارے مزدوروں کے مسائل ہیں, ہمارے محنت کشوں کے مسائل ہیں, یہ 90% ویسے ہی حل ہو جائیں گے. تو ایک شروعات ہے جو ہم نے کرنی ہے, اور انشاءاللہ چونکہ ہمارا پلان ہے کہ جو سیکٹرز ہمارے ہیں ان کے اندر ہم ایسے ریفارمز لائیں, ایسی قانون سازی کریں, کیونکہ ہمیشہ گورننس اور مسائل کا حل قانون سازی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. اور ہمارے چونکہ جو منسٹر ہیں لیبر کے وہ خود ماشاءاللہ قانون دان بھی ہیں, اور میں نے ان سے پوری بریفلی بات کی ہے اس کے اوپر کہ آپ وہ ریفارمز لانے کے لیے, وہ ایکٹ میں تبدیلیاں لانے کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا, انشاءاللہ جیسے ہی ہماری اسمبلی کے اجلاس شروع ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ایسے ایکٹ پاس کیے جائیں گے, ایسے ریفارم لائے جائیں گے جس سے انشاءاللہ بہتری بھی ہوگی اور جس سے یہ چیز مانیٹر بھی ہوگی. چیزوں کو مانیٹر کرنا بھی ضروری ہے. میں یہاں پہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ایز آف بزنس ہماری پریورٹی ہے. ہمارے انویسٹرز کو ہم ویلکم کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں, ہماری گورنمنٹ حاضر ہے, ہمارے ڈپارٹمنٹ حاضر ہیں. سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہماری فورسز, ہماری پولیس قربانیاں دے رہی ہے. لا اینڈ آرڈر کو بھی انشاءاللہ ہم انشور کرنے کے لیے حاضر ہیں. لیکن پھر یہ ریکویسٹ ہے دونوں طرف سے, ایک طرف جو ہماری یونینز ہیں, فیڈریشنز ہیں ان کو, اور ایک طرف سے جو ہمارے انویسٹرز ہیں, ہمارے صنعت کار ہیں چھوٹے یا بڑے, کہ حکومت اس کے ساتھ ہے جو کسی بھی طرح سے اس سے زیادتی ہو رہی ہے. ہم زیادتی کرنے والے کا ساتھ نہیں دیں گے, نہ یہاں سے دیں گے نہ وہاں سے دیں گے. ہم جس سے زیادتی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دیں گے. اور جس طریقے سے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ آپ کا جو ریونیو ہے وہ ڈبل ہو گیا ہے, تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریونیو ڈبل ہوا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا تو اس ڈپارٹمنٹ کا ریونیو ڈبل ہوا ہے مزدوروں کے لیے. تو مزدوروں کو جو بھی پیکیج آپ دے رہے ہیں, جتنا بھی آپ پیکیج دے رہے ہیں,
تو میں اعلان کرتا ہوں، بلکہ اعلان نہیں کرتا، یہ سمجھے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے پیکج بھی ڈبل کر دیے جائیں۔ یہ پیسہ اسی مزدور پہ لگے گا جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ کا ریونیو بڑھا ہے، اور اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو ہم آپ کو دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ نظام کے اندر آپ کو معلوم ہو کہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا، جب وہ پٹی سے یا رائٹ جاتا ہے یا لیفٹ جاتا ہے، بعض اوقات موسٹلی لیفٹ سائڈ پہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، وہ رائٹ والی بٹ ہوتی ہے نا، اس کو ذرا ایسے ٹھوکر مارنی پڑتی ہے بار بار، تو پھر وہ ایسے ہی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ گھوڑے ہوتے ہیں اسے بھی سرکش ہوتے ہیں، وہ سرکش گھوڑے جو ہیں وہ پھر وہ منہ میں جو بٹ ہوتی ہے جس کو ہم لگام کہتے ہیں، پھر اس کو ہم ناری لگام، ذرا کانٹو ٹائپ والی لگام لگاتے ہیں تاکہ اس کو ہٹ کرے، کہ ان کو جب ہٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ پھر ٹریک سے اترنے کے لیے زور کرتا ہے۔ ان کے ہارس پاور، میں اس لیے گھوڑے کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو سب سے بڑا، سب سے طاقتور جانور قرار دیا ہے، اور ہم ہر چیز کو ہارس پاور سے ہی ہم اس سے موازنہ کرتے ہیں اس کا، تو پھر وہ ناری لگام سے اس کو ذرا سختی آتی ہے تو پھر وہ ٹریک پہ آتا ہے۔ پھر بعض گھوڑے اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، پھر ہم ان کو نمک لگاتے ہیں تاکہ ان کے کلے ذرا نرم ہو اور ہٹ آئے اس کو، کیونکہ اس کا منہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کو ناری بھی اثر نہیں کرتی۔ پھر کچھ گھوڑے چک لگا لیتے ہیں اس کو تاکہ وہ جو کھینچو تو اس کو لگے ہی نہیں اور دانتوں میں پکڑ لیتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے نیچے بھی، گردن کے نیچے یہاں ایک اور بٹ ایسے لگانی پڑتی ہے، اٹس این انگلش بٹ، تاکہ گردن کو توڑ کے اس کو، گردن کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ اگر وہ منہ میں لگام پکڑ بھی لے تو اس کو روکنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کا علاج ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر چیز کا علاج ہے، اور مجھے سارے علاج پتہ ہے۔ جب گھوڑے کا علاج بھی پتہ ہے نا، تو مجھے ہر چیز کا علاج پتہ ہے، اور میں وہ آدمی ہوں جو میں بلیو کرتا ہوں سولوشنز پہ۔ سولوشن ہم نے نکالنی ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عہدے پہ ہے تو سولوشن کے لیے ہے، اور سولوشن جو ہے وہ تب نکلتے ہیں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، جب آپ کا فوکس ہو اور آپ کی پریورٹیز ہوں۔ ہماری پریورٹی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس چیز کو انشور کریں گے کہ جو ہم اعلان کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے مزدور بھی دوست ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے کہ ہم جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ منیمم ویج مزدور کی اب 32,000 چل رہی ہے، تو یہ 32,000 ہی ہونی چاہیے۔ مزدور مجبور ہے، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ کم پہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے تمام جتنے بھی مزدور ہیں ان کے بینک میں اکاؤنٹ کھولے جائیں اور اس کو مانیٹر کیا جائے کہ اکاؤنٹ پہ اس کی وہی 32,000 روپے آ رہی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے جو منیمم ویج ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھا مشورہ جو وزیر صاحب کی طرف سے آیا، کیونکہ جو بندہ جو کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ اس کا دینا چاہیے، یہ مشورہ ان کی طرف سے آیا۔ جب میں ان کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم ویجز مینسٹریٹ بھی اب ہائر کریں گے، جو جا کے ان کو ملیں گے اور جا کے انشور کریں گے کہ کیا واقعی یہ چیز اسی طرح ہو رہی ہے جس طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے بتائی گئی ہے، اور گورنمنٹ جب کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرتی ہے۔ ہمارے صنعتکاروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے مزدور کو زیادہ پیسے دینے میں، وہ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، صنعت مزدور سے چل رہی ہے، لیکن ہم صنعتکاروں کو کیا دے رہے ہیں، ہمیں یہ بھی تو بتانا پڑے گا، ہم ان کو بھی تو کوئی ریلیف دیں گے۔ جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے مزدور کو زیادہ آپ دو، تو وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے گورنمنٹ کہ میں اس کو بھی تو کوئی ایسی فیسلٹی دوں، کوئی سبسڈی دوں کہ جس کی وجہ سے وہ اس قابل ہو کہ وہ اتنا کما سکے کہ وہ مزدوروں کو زیادہ دے سکے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ ہمارا ایک پلان ہے انڈسٹری کے لیے، ہم انشاءاللہ بہت سارا بات کیا اپنے ہائیڈل کے حوالے سے، ہمارے ابھی کچھ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں کچھ عرصے میں، انشاءاللہ ہم ویلنگ کے ذریعے اپنے ہی انڈسٹریل اسٹیٹ کے اندر انشاءاللہ کم قیمت میں آپ کو انرجی دیں گے، اور وہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے ہمارے صوبے میں انڈسٹری بھی آئے گی، اور آپ جب انشاءاللہ زیادہ کمائیں گے تو ہمارے انشاءاللہ مزدور کو اور ہمارے ٹیکنیکل جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اتنا ملے گا جس سے اپنے بچوں کی بہتر تعلیم اور بہتر زندگی وہ گزار سکیں۔